ابھی سیدانی ہجرت کر کے شہر بلخ میں مسلمانوں کے ایک عالم کے پاس پورا واقعہ کتاب میں، مگر مجھے وہ پوری تفصیل نہیں پڑھنا، پہنچ گئیں اور ان سے درخواست کی کہ میں ایک علوی سیدانی ہوں، میری اگر کچھ مدد کر سکتے ہو، تو انہوں نے منع کر دیا، یہ کہہ کر منع کیا کہ تمہارے پاس کوئی بینہ ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی شہادت ہے کہ تم علوی سیدانی ہو؟ اس نے کہا میں ہجرت کر کے آئی ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی گواہ نہیں، کہا ہم مدد نہیں کر سکتے۔ چلی گئی، مجوسیوں کا عالم باہر بیٹھا ہوا تھا، اپنی قوم میں مسائل حل کر رہا تھا، اس نے معلوم کیا، پتہ چلا مجوسی عالم ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو مسائل بتلا رہا، کیسے کہو کیا اس کا مذہب اجازت دیتا ہو، تو میں علوی سیدانی ہوں، میری کچھ خدمت۔ جیسے اس نے سنا علوی سیدانی ہے، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اکیلا ہی نہیں کھڑا ہوا، پوری قوم کھڑی ہو گئی، نہ گواہ مانگا، نہ ثبوت مانگا، نہ بینہ مانگی، کہا کہ اس کو میرے گھر لے جاؤ اور گھر میں کہلوایا کہ بہترین کھانا بنا کے کھلایا جائے، بہترین لباس دیا جائے، سب کچھ ہو گیا، دن گزر گیا، رات آ گئی، بہت توجہ، واقعی کو مختصر کیا میں نے، رات آ گئی، اب مسلمانوں کے عالم نے خواب دیکھا، بھائی اتنے دنوں کے بعد کتاب پڑھنے کے بعد جب مجھ جیسا لی بیٹے پڑھنے والا نتیجہ نکال لیتا ہے تو کیا لکھنے والے کے ذہن میں نتیجہ نہ ہوگا؟ بھائی اتنا بڑا عالم جب کتاب لکھ رہا ہے، جب قلم چل رہا ہے تو نتیجہ ضرور ہوگا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، قیامت آ گئی، میدان حشر ہے، سرکار دو عالم حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں، یہ مسلمانوں کا عالم آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد سلام کیا، حضور نے رخ بدل لیا۔ اب انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے حضور نے مجھے نہ دیکھا ہو، میری آواز نہ سنی ہو، لہذا گھوم کے ادھر آئے، حضور نے ادھر سے بھی رخ بدل لیا۔ ہمیں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، کس نے بتایا؟ وہی آج جواب نہیں دے رہے، پریشان ہو گئے، اور ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے میری طرف سے رخ بدل لیا۔ حضور نے کہا تم ہو کون؟ تم ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ پڑھا، زندگی بھر آپ کے اسلام پہ عمل کیا ہے۔ حضور نے غصے سے کہا کوئی گواہ ہے؟ بہت توجہ، کوئی ثبوت ہے، کوئی بینہ ہے تمہارے مسلمان ہونے پر؟ کہا یا رسول اللہ گواہ تو نہیں ہوں۔ کتاب کے یہی لفظ ہیں، کتاب میں روایت کے، کہ حضور نے غصے سے اس عالم کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کل جب تو نے ایک علوی سیدانی کو، بہت توجہ، جب تو نے کل ایک علوی سیدانی کو بغیر گواہ کے نہیں مانا، میں تجھے کیسے مان لوں؟ ایسا علامہ ابن جوزی، تم پر ہمارے سلام ہو، تم ایک حقیقت کو لکھ گئے، نتیجہ نکالنے والے نکال دیں گے، اتنی نسلوں کے بعد ہے یہ بی بی، مگر مسلمانوں کا رئیس اگر گواہ مانگ لے تو حضور سلام جواب نہ دے اور غصے میں غزلال ہو جائے، اور جو حضور کی بیٹی، ارے جو حضور کی بیٹی سے گواہ مانگ لے تو حضور کب خوش ہوں گے جب اتنی واسطوں کے بعد ایک علوی سیدانی سے گواہ مانگنے پر حضور ناراض ہو گئے۔ سلوات پڑھیے پر محمد والے۔ بس بات آ گئی ہے، چونکہ میرا مقصد حل ہو گیا، مگر چونکہ بات آ گئی ہے، واقعہ پڑھا ہے تو سن لیجئے گا۔ جب اس عالم دین کو حضور نے بتایا، سن دیکھ وہ سامنے قصر جنت، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے یہ قصر ہم نے اس مجوسی عالم کو ایک علوی سیدانی کی خدمت کے صلے میں دیا۔ علوی سیدانی کی خدمت کے صلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ قصر جنت۔ جی صرف علوی ہے، ایک طرف سے ہے سلسلہ، بیدار ہو گیا، فکر ہے صبح جلدی ہو،
نہ جانے کیسے کیسے رات کٹی، صبح ہوئی، مجوسی عالم کے یہاں پہنچے. کون؟ مسلمانوں کا عالم. کہا بھائی تمہارے یہاں فلاں علوی شیدانی ہے. کہاں ہے؟ کہا مجھے دے دو. کہا کیا کرو گے؟ کہا خدمت کروں گا. کہا کل تو تمہارے یہاں تھی، کل تو تمہارے پاس تھی. کہا میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں دوں گا. کہا کچھ لے لے. درہم و دینار پہ بات پہنچی، لاکھوں دینار پر پہنچ گئی. کیوں؟ خواب میں جنت دیکھ لی. بھائی خواب میں جنت دیکھ لی، کل دروازے سے واپس کر دیا، آج تلاش کر رہے ہیں. وہ عالم مجوسی عالم مسکرا کے کہتا ہے کہ سنو مسلمانوں کے عالم، سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے مجوسی تھا. میرا پورا گھر مجوسی تھا، مگر جب بستر پہ گئے تو سب مسلمان ہو گئے، سب بائیمان ہو گئے. جو خواب تو نے دیکھا وہی میں نے بھی دیکھ لیا ہے. جس جنت کو